بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہن خیرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوسرے 10 رکعت جو پڑھانے والے حافظ مولانا محمد انس حماد صاحب ہیں، وہ 2-3 دن سے بیمار چل رہے تھے اور پڑھا بھی رہے تھے، مجھے پتہ نہیں تھا۔ آج جمعہ بعد ان کی حالت بہت خراب ہو گئی، وہ بیٹھ بھی نہیں پائے، تو جمعہ بعد 3-3:30 بجے انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ میں آج نہیں پڑھا پاؤں گا۔ تو بہرحال اللہ نے پھر ایک مرتبہ تراویح میں مصلی دیا، اللہ کا شکر ہے۔ پیچھے بہت ساری وجوہات سے ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کہیں اللہ نے مصلی سے پیچھے تو نہیں ڈھکیل دیا، افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن آج اللہ نے موقع دیا کھڑے ہونے کا ایک مرتبہ پھر۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ناقدری ناشکری کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ سورہ رحمان کی میں نے چند آیتیں پڑھی، دیر تو بہت ہو گئی ہے، آپ کو زیادہ دیر تک روکنا نہیں چاہتا، ویسے طاقت ہے بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ سورہ رحمان میں علوم کے خزانے ہیں۔ تفسیر کی مجلس قائم ہو اور 3 رکوع ہیں، ایک رکوع کو کھول کے سمجھایا جائے، چاہے اس میں 2-3 گھنٹے لگے ایک رکوع میں، ایک دن ایک رکوع، دوسرے دن دوسرا رکوع، تیسرے دن تیسرا رکوع۔ عجیب و غریب اللہ کی نعمتیں۔ ایک ہے قرآن کے الفاظ کو پڑھنا اور اس پر توجہ رہنا، اور ایک ہے الفاظ پڑھتے پڑھتے اس کے معنی ذہن میں آتے رہنا اور اس سے متعلق جو باتیں ہیں وہ بھی ذہن میں آتے رہنا، تو کنفیوز ہو جاتا ہے، توجہ معانی کی طرف، مطالب کی طرف چلی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت ساری نعمتوں کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ جنت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا میدان ہے وہ جنت ہے اور سب کو جو ہے اس میدان میں بھیج دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ جنت کے درجے ہیں، الگ الگ اس کے کوالٹیز ہیں، جیسے جیسے لوگ ہوں گے ویسی ان کی جنت ہوگی۔ بہت زیادہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، ان کی جنت الگ ہے جی، اور انبیاء کی امتوں میں جو صحابہ گزرے ہیں، حواری گزرے ہیں، ان کی جنتیں الگ ہیں، اور جو اللہ کے اولیاء گزرے ہیں ان کی جنتیں الگ ہیں، جو اللہ کے کتابوں کے ماہرین ہیں، توریت کے، زبور کے، انجیل کے، ان زمانوں میں، اور پھر اخیر زمانے میں قرآن کے جو ماہر ہیں، مفسر ہیں، حدیث کے ماہر ہیں، محدث ہیں،
علم پر عمل بھی کرتے ہیں ان کی جنتیں الگ ہیں۔ سب کو ایک لاٹھی سے ہانک کے میدان میں نہیں بھیجا جائے گا۔ حافظ قرآن کے فضائل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن سے کہیں گے کہ بھائی اقرا وارتقی، بھائی تم جو ہے تمہاری جنت ہمارے پاس متعین نہیں ہے۔ اللہ حافظ کو بلائیں گے، وہ حافظ کو جو حافظ علم پر عمل کیا ہے، قرآن سے عشق تھا، لگاؤ تھا، یاد رکھا تھا، بھولا بھی نہیں۔ حافظ قرآن کے بڑے فضائل ہیں، بڑی وعیدیں بھی۔ حافظ قرآن اگر آخر موت تک قرآن کو یاد رکھا ہے، بھولا نہیں، بھول جاتے ہیں، اللہ بھلا دیتے ہیں۔ بھلا کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ کتاب پاک ہے، یہ پاک جگہ میں رہے گی۔ جس کا دل دماغ پاک ہے وہاں اللہ کا کلام ہے، جس کا دل اور دماغ گندا ہو جائے گا اللہ کا کلام وہاں رکے گا نہیں، وہ چلا جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ حضرت قرآن یاد نہیں ہوتا ہے، بڑی مشکل سے 4 مہینے جماعت میں گئے اور سورہ فاتحہ، 4 سورتیں، ثنا، درود، تحیات، دعائے قنوت یاد کر کے آئے تھے۔ 4 مہینوں میں اتنا ہی یاد ہوا تھا، اور آنے کے 10-15 دن کے بعد بھول رہا ہوں، وہ سورتیں یاد نہیں، دعائے قنوت یاد نہیں، اب تو سورہ فاتحہ بھی بھول رہا ہوں۔ کیوں بھول رہے ہیں؟ وہ خود پریشان ہے، کیوں بھول رہے ہیں؟ بہت مشکل سے 4 مہینوں میں یاد کیا تھا جماعت میں جا کے، آنے کے بعد بھول رہا ہوں۔ اب پریشان ہے، اپنی بھولنے پر پریشان بھی۔ ہم عام طور سے ان کو سمجھانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک سوال کروں گا، جواب صحیح دینا، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، جھوٹ مت بولنا، تمہارا علاج بتاؤں گا، یہ جو بھولنے کا علاج بتا دوں گا۔ وعدہ لے لیتے، پھر ان سے پوچھتے اچھا آپ کو کوئی گانا یاد ہو تو ہمیں سناؤ، یاد ہے؟ جھوٹ نہیں بولنے کا وعدہ لے لیا گیا ہے۔ اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا علاج ہو جائے، تو بولتے ہاں یاد ہے، سنا دو، تو گانا سناتے ہیں۔ نہیں، ہم کہتے ہیں بھئی وہ جو اس کی ٹیون ہے، جو طرز اس کی تھی، اس میں سناؤ، گناہ نہیں ہوگا، میرے کہنے سے سنا رہے ہو تو گناہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ سناؤ۔ جی اب لفظ طلاق ہے نا، وہ طلاق بولنے سے بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، لیکن حضرت ایک استاد ہے، ان کے سامنے 1000 لوگ بیٹھے، طلبہ بیٹھے ہیں، اور ٹاپک ہے کتاب الطلاق، پڑھانا ہے ان کو، طلاق کا باب پڑھانا ہے۔ اب وہ طلاق کے باب میں 20 مرتبہ طلاق طلاق بولیں گے، وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے بولیں گے، اس کا کوئی اثر بیوی پر نہیں پڑے گا۔ تو ہم بھی کہتے ہیں بھئی میرے کہنے پر گانا گا رہے ہو، اس لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا، آپ گاؤ، تو گاتے بھی ہیں۔ پھر ہم پوچھتے ہیں بھئی یہ گانا آپ نے یاد کیا تھا؟ جیسے آپ نے 4 مہینے کی جماعت میں سورہ فاتحہ کو یاد کیا، الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کر کے یاد کیا، قرآن کے حلقے لگتے ہیں اس میں سنایا، تجوید کے حلقے لگتے ہیں اس میں سیکھا، ویسا اس گانے کو تم نے یاد کیا؟ کہا نہیں، یاد نہیں کیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ گانا آپ کو یاد کیسے ہو گیا؟ کہا نہیں، وہ کبھی سنا تھا نا، وہ یاد ہو گیا۔ اچھا کب سنے تھے؟ میں جب 10-12 سال کا تھا تو تب یہ گانا بہت سنتا تھا۔ اور آج آپ کی عمر کیا ہے؟ 50-60 سال۔ 10-12 سال کی عمر میں یاد نہیں کیا، سنا تھا۔ وہ سنی ہوئی چیز وہ 60 سال کی عمر میں بھی یاد ہے، اسی ٹیون کے ساتھ یاد ہے۔ اور قرآن یاد نہیں ہو رہا، یاد کرنے کے باوجود یاد نہیں ہو رہا ہے، وہ یاد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میموری پاور ٹھیک ہے۔ وہ اگر صحیح نہیں ہوتا تو وہ یاد نہیں ہوتا۔ یاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یادداشت، قوت حافظہ، میموری پاور وہ صحیح ہے۔ پھر
قرآن کیوں نہیں یاد ہو رہا ہے؟ اس لیے یاد نہیں ہو رہا ہے کہ یہ پاک کلام ہے، ذہن و دماغ گندا ہے، گندی جگہ میں قرآن نہیں آتا۔ پہلے ذہن و دماغ کو پاک کرو تب یہ قرآن آئے گا۔ گندی سوچ کو پاک و صاف کرو۔ تو قرآن مجید کے حافظ کے بڑے فضائل، یاد رکھنا اس کو موت تک وہ کمال ہے۔ تو بھولنے والوں کے لیے سزا بھی بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک سزا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اور جو یاد رکھتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس سے اللہ بلائیں گے کہ بھئی جنت کے بہت سارے درجے ہیں، تمہارا درجہ ہم نے متعین نہیں کیا، تم چونکہ میرے کلام کو اپنے سینے میں لے کے چلے تھے، اب بھی موجود ہے، ایسا کرو تمہارا درجہ تم خود متعین کر لو، تمہیں کون سے فلور میں جانا ہے، کون سی جنت میں جانا ہے، وہ تم خود متعین کر۔ کہا وہ کیسے متعین کر لے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے کہا جائے گا کہ قرآن مجید پڑھنا شروع کرو، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، ایک ایک آیت پر تمہارا ایک ایک درجہ بڑھتا جائے گا۔ ایک آیت پڑھو گے ایک فلور، دوسری آیت پڑھو گے دوسرا۔ اور قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666، اور پڑھتے رہو، جہاں جا کے تم رک جاؤ گے اس کے بعد پڑھ نہیں پاؤ گے، وہ درجہ تمہارا ہے۔ اگر پورا پڑھ لو گے تو 6666واں جو درجہ ہے وہ تمہارا ہوگا۔ تو جنت کے درجے ہیں، الگ الگ ہیں، اس کے اندر نعمتیں بھی الگ الگ ہیں۔ یہ قرآن کے سورہ رحمان کے آخری رکوع میں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے دو جنتیں، دو باغات ہیں۔ وہ دو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے، حلال حرام، جائز ناجائز، یہ صحیح یہ غلط، یہ سنت یہ بدعت، یہ فضول یہ اسراف یہ رسم، یہ جو ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں ان کے لیے دو باغات ہیں۔ ان باغات کی کیا خصوصیات ہیں؟ ایک رکوع میں اللہ نے بیان کیا۔ وہ دو باغات، وہ دو جنتیں کیسی ہوں گی جو ڈرنے والوں کو ملیں گی۔ ڈرنے والوں کو ہدایت بھی ملتی ہے، ھدی للمتقین، قرآن سراپا ہدایت ہے، لیکن ڈرنے والوں کو ہدایت کا فائدہ ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ ڈرنے والوں کے لیے دو جنتیں، وہ خاص لوگوں کے لیے ہے، اور اس کی خصوصیات الگ ہے، ایک صفحے میں اللہ نے بیان کیا۔ پھر جنرل پبلک ہے، جنرل عام لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ ڈر کر زندگی انہوں نے نہیں گزاری، لیکن اتفاق سے ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، گناہ بھی نافرمانی بھی کرتے تھے، نیکی بھی کرتے تھے، کبھی ایسا کبھی ویسا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حشر کا میدان قائم کیا اور اعمال تولے جانے لگے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تول قائم کیا، ترازو قائم کیا، اعمال کو تولا، تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ فرماتے ہیں ان کے لیے الگ دو جنتیں، وہ خاص لوگوں کے لیے وہ الگ، وہ کیٹیگری الگ، یہ عام لوگوں کے لیے دو جنتیں، ان کی بھی خصوصیات اللہ نے بیان کی۔ یہ عام جنتیوں کے لیے جو جنتیں ہیں دو، اس میں بھی کیا کیا ملے گا وہ سب اللہ نے بتایا کہ مدہامتان، سرسبز ہوگی، ہری ہری ہریالی خوب ہوگی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اس میں دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے،
یعنی وہ چشمہ ہوگا اور پانی اس میں سے نکل رہا ہوگا، آپ کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نکل رہا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اس کے اندر پھل ہوں گے، کھجور ہوں گے، انار ہوں گے۔ وہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اس میں جو ہے خوبصورت اس میں جو ہے بیویاں ہوگی۔ میں نے اسی مہینے میں آپ کو بتایا تھا تفسیر میں، جنت میں ایک عبادت کا سلسلہ رہتا ہے، وہ اللہ فرما رہے اس میں خوبصورت بیویاں ہوں گی۔ کون کون سی نعمتوں کو اللہ کے جھٹلاؤ گے؟ وہ ان بیویوں کو کیا کہا جائے گا؟ حور مقصورات فی الخیام، کہ وہ جو ہے حور ہوں گی، لیکن مجھے جو بتانا ہے وہ یہ بتانا ہے کہ وہ حور کے بارے میں اللہ نے فرمایا جنت میں ملنے والی حوریں وہ مقصورات فی الخیام، ان کے جو خیمے ہوں گے، ان کے جو بنگلے ہوں گے، جو ان کے محلات ہوں گے، اس کے اندر رہنے والے ہوں گے۔ وہ باہر بازاروں میں گھومنے والے نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کی نظر پڑنے دینے والے نہیں ہوں گے، وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے خیموں میں رہیں۔ یہ اللہ نے خاص کر کے اس میں ذکر کیا مقصورات فی الخیام۔ خیام جو ہے وہ خیمے کی جمع، خیمہ جو ہے وہ عارضی طور پر بنائے جانے والے کو بھی خیمہ کہا جاتا ہے، اور مستقل رہی جانے والی جگہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہاں کی جو حوریں ہوں گی وہ گھروں کے اندر ہوں گی، پردے میں ہوں گی، گھر کے اندر ہوں گی، نیک ہوں گی، خوبصورت ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جنت کے حوروں کی طرح دنیا کی خواتین کو بھی اللہ نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، گھروں میں قرار پکڑو۔ امت مسلمہ کی خواتین کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا تمہاری جگہ رہنے کی گھر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ، گھروں میں رہو، باہر نکلنا یہ تمہارا کام نہیں، باہر مردوں کا کام، باہر کے کام و کاج مردوں سے متعلق ہے، اور تمہارے ذمے گھر کے اندر کے کام و کاج ہے، لہذا گھر میں رہو۔ گھر کی پاکی صفائی اور کھانے پینے کا نظام، آل اولاد کی تعلیم، تربیت، پرورش، ان کی پاکی صفائی، یہ سارے کام تمہارے گھر کے اندر کے وہ تمہارے ذمے، لہذا گھر کے اندر رہو۔ اور مجبوراً کبھی گھر سے نکلنا پڑے، کسی کام سے نکلنا پڑتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ گھر ہی میں رہو، تو نکلنے کی بھی اجازت دی، طریقہ بتا دیا۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہا سر پر ایسا کپڑا ڈالو، ایسا دوپٹہ ڈالو کہ وہ سر کے اوپر سے پیروں تک آ جائے، پورا وجود چھپ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی وہ بندیاں بہت زیادہ پسند ہیں جو اپنے وجود پر غیر محرم کی نظر پڑنے سے اپنے آپ کی حفاظت کرتی، اور اسی کو لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا۔ وہاں کی حوریں بھی جو ہے وہ باہر گھومنے والیاں نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنے اپنے خیموں میں رہتی ہیں۔ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ پھر آگے چل کر کے ایک بات بتائی، وہ بات یہ بتائی کہ وہ جو حوریں ملیں گی جنتیوں کو، عام جنتیوں کو، اور خاص لوگوں کو جو ملے گی اس کے بارے میں بھی پیچھے ذکر کیا ہے۔ عام جنتیوں کو جو حوریں ملیں گی وہ حوریں کیسی ہوں گی؟ وہ فریش ہوں گی۔ فریش کا مطلب اس حور کو کسی نے استعمال نہیں کیا ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان
نہ انسان نہ جن اس سے پہلے اس حور کو استعمال نہیں کیے ہوں گے. وہ حور فریش ہوگی، جنتی کو پہلی مرتبہ ملے گی. بیوہ یعنی جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو، مطلقہ یعنی جس کا شوہر نے طلاق دے دیا ہو، اس خاتون سے نکاح کرنے کے بڑے فضائل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح بیوہ ہی سے تو کیا تھا. عمر میں بھی کافی فرق تھا. اللہ کے نبی کی عمر 25 سال تھی، بیوہ کی عمر 40 سال تھی. کتنے سال کا فرق تھا؟ 15 سال کا. ہمارے یہاں بایو ڈاٹا جب آتا جاتا ہے تو عمر میچ کر کے دیکھتے ہیں، نہیں وہ 1 سال کی عمر دونوں کی برابر ہے، لہذا رشتہ نہیں چاہیے. برابر رہی تو بھی نہیں ہوتا، زیادہ رہی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور 1-2 سال کے فرق کو بھی قبول نہیں کرتے. کیسے امتی ہو؟ تمہارے نبی نے پہلا نکاح 15 سال کے فرق والی خاتون سے کیا، اور تمہیں عمر کی برابری تمہارے لیے رشتے میں رکاوٹ بن رہی ہے. بڑے فضائل ہیں، لیکن مرد کی بھی خواہش ہوتی ہے اور خاندان والے تو پیچھے پڑ جاتے ہیں. مرد سے زیادہ جس کا نکاح ہونا ہے اس سے زیادہ ماں باپ بھائی بہنوں کو بڑی فکر، نہیں کماری لڑکی چاہیے. وہ بیوہ ہے، مطلقہ ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمارا کمارا ہے، ہم کیوں کریں گے بیوہ کو نکاح. یہ سوچ غیر اسلامی ہے. آپ نہ کرو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی حقارت مت کرو. یہ اسلامی سوچ. اگر کوئی نوجوان کسی بیوہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، عمر میں چاہے فرق ہو، نبی کی سنت پر عمل کرتا. جو رکاوٹ بنتے ہیں وہ نبی کی سنت پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں. چاہے بیوہ ہو، چاہے مطلقہ ہو، چاہے مختلیہ ہو، کھلا لی ہوئی خاتون، سماج میں ان کے نکاح کا رواج ہونا چاہیے، ورنہ کون کریں گے نکاح. اور نکاح نہیں ہوگا، یا تو وہ اگر نیک ہیں، دیندار ہیں تو صبر کرتی ہوئی گھٹتی ہوئی زندگی گزاریں گے، اور اگر نیکی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے تو غلط رخ پر چلی جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ فریش ہوں گی. اور اس کے بعد کی صورت ہے نا سورہ واقعہ، اس میں ایک آیت ہے، اس میں اللہ اور بھی عجیب بات بتا رہے ہیں. میں وہ آیت کا ترجمہ بتا کے اپنی بات ختم کر لوں گا. سورہ واقعہ میں سورہ واقعہ کے پہلے رکوع کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو ملے گی، کیا ہے، فریش ملے گی، کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، ایسی ملے گی حور. اور ایک مرتبہ جب جس مرد کو وہ حور ملی، اس نے ایک مرتبہ اس کو استعمال کیا، تو اللہ فرماتے پھر دوبارہ استعمال کرنے سے پہلے پھر اس کو ویسی بنا دیں گے جیسے غیر استعمال شدہ تھی. وہ استعمال کرنے سے پہلے جیسی تھی ویسی پھر دوبارہ بنا دیں گے. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. اور پھر فرمایا کہ وہ ٹیک لگائے بیٹھی ہوں گی گاؤ تکیے پر سبزے میں. اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ کا نام بہت بابرکت ہے، تمہارے رب کا نام بہت بابرکت ہے، اور بہت با عظمت ہے، با عزت ہے، اکرام والا ہے. تو یہ جنت میں بھی جنت کی حوریں بھی پردہ کرتی ہیں، تو دنیا کی خواتین جو ہے
اللہ کی بندیاں وہ جنت کی ان حوروں کی صفت کو اختیار کریں۔ وہ اپنے خیمے میں رہتی ہیں، دنیا کی خواتین ان کی نقل کر کے اپنے گھروں میں رہیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، بے پردگی ختم کریں، ننگا پن ختم کریں، فحاشی ختم کریں، ننگے سر نہ رہیں، اور چہرہ کھلا رکھ کر کے غیر مردوں کے سامنے نہ آئیں۔ محلے میں کسی مرد کا انتقال ہوتا ہے تو خواتین دیکھنے کے لیے جاتی، بھیڑ لگتی ہے، خواتین، جائز نہیں ہے۔ اور کسی خاتون کا انتقال ہو جائے تو کسی مرد کو دیکھنا جائز نہیں۔ ہاں اس کا شوہر دیکھ سکتا ہے، باپ بیٹا ماموں چاچا خالو یہ سب تو دیکھ سکتے، اجنبی مرد خاتون کو نہیں دیکھ سکتا، مرنے کے بعد بھی نہیں دیکھ سکتا، اور خاتون اجنبی مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ سماج میں اس کو رواج دینے کی ضرورت ہے۔ وہ جو غیر اسلامی طرز طریقہ چل پڑا ہے اس سے بچنے اور گھر والوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی عبادت ہم سب کے حق میں مقدر فرمائے۔ دوسری تاقرات ہے، ممکن ہے شب قدر ہو، اس نیت سے کہ ممکن ہے کہ یہ شب قدر ہو، عبادتوں میں اپنے اوقات لگانے کی کوشش کرے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ میں نے جس ادارے رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، تیرے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما، ایمان کامل نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ آپ کے کرم اور آپ کے احسان سے تراویح میں 27 پارے مکمل کر لیے گئے، جو پڑھا سنا اے اللہ اسے قبول فرما، اس کے اثرات مرتب فرما، اس کے نور سے معمور فرما۔ اے اللہ قدر کی توفیق عطا فرما، شکر کی توفیق عطا فرما، بقیہ حصے کو قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، شب قدر کی عبادت مقدر فرما۔ اے اللہ خوب عبادتوں کے ذریعے آپ کو منا لینے کی توفیق عطا فرما، جہنم سے برات کا پروانہ ہم سب کے حق میں مقدر فرما۔ اے اللہ گھروں میں برکتیں عطا فرما، عمروں میں برکتیں عطا فرما، کاروبار اور تجارتوں میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال عنایت فرما، دنیا میں عزت آخرت میں کامیابی نصیب فرما، دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان کے اس آخری حصے میں آپ بڑے بڑے گنہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار تو نہیں ہیں لیکن گنہگار ضرور، بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما کر بخشے جانے والے بندوں میں ہمارا شمار فرما، مغفرت پانے والے بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ دلوں کی دنیا بدل دے، انقلاب پیدا فرما دے۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، لاپرواہی سے غفلت سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔